الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهم واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. سورہ شورى آیت نمبر 22 ہے. ایسی ہلا دینے والی آیت مبارکہ ہے کہ نہ جانے قرآن پڑھنے کے بعد اور یہ آیات سننے کے بعد انسان کس طرح بے حس رہ سکتا ہے کہ جس طرح اللہ نے جھنجھوڑا ہے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، سمجھایا ہے، ترغیب دی ہے، ترہیب دی. ایک ایک آیت. کاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، کاش ہم قرآن سے تعلق رکھنے والے بنیں. تر الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا اپنے کمائی کی وجہ سے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ اور یہ کمائی ان پہ پڑ کے رہے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم، اور ان کے لیے وہ ہوگا ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اوپر تھا ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے درد والا عذاب، اور یہاں ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہاں پر بہت بڑا فضل. ذرا سمجھیں بات کو. کیا فرمایا؟ تر الظالمین مشفقین، جو ظالم لوگ ہیں اصلاً تو وہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اوپر غفلت آئی ہوتی ہے، اور غفلت کی وجہ ان کو کوئی آسرا ہوتا ہے. آسرا یہ ہے، آسرا وہ ہے فلاں میری سفارش کر دے گا، فلاں میرا کام میرے کام آ جائے گا، فلاں نیکی میرے یہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. لیکن جس نے جان بوجھ کے گناہ کیا ہوگا اور اس کی معافی نہیں مانگی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ مشفقین، اب وہ دیکھیں گے کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہاں کوئی سفارشی نہیں ہے. اب جو سامنے آ رہا ہے وہ مما کسبوا ہے، جو میں نے کمائی کی تھی دنیا میں، جو میں نے نمازیں پڑھی تھیں، جو میں نے اعمال کیے تھے، جو میں نے نیکیاں کی تھی، جو میں نے استغفار کیا تھا، جو میں نے اللہ سے معافی مانگی تھی، بس وہی آ رہا ہوگا اور اسی کا ثمرہ آ رہا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ مشفقین، یہ ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، گھبراہٹ سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. روایات میں اس کی کیفیت آئی کہ کچھ لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ ان کی پریشانی کا اثر ان کے پسینے سے ٹپک رہا ہوگا، اور ان کے بازوں کے پسینے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے. اب وہ کیسے غوطے کھا رہے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، ان کو توقعات اور تھیں اور وہاں جا کے اور توقعات نکلیں گی. اور جو برے اعمال ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بچت کا سامان نہیں. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، یہ برے اعمال ان کے اوپر پڑیں گے، پڑ کے رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. کوئی شخص پہاڑ کے اندر غار کے اندھیرے میں، روایت کے الفاظ ہیں جس کا میں ترجمہ کروں، پہاڑ کے اندر، اس کے غار کے اندر، غار کے اندھیرے کے اندر چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، اس کا صلہ ضرور پائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الا من تاب، جو توبہ کر لے تو معاملہ ختم. تو وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، یہ اعمال اوپر پڑھ کے رہیں گے. اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو آج معافی مانگو، اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی اس کی معافی مانگے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، یہ اعمال پڑھیں گے. اچھے ہوں گے تو اچھے پڑھیں گے، برے ہوں گے تو برے پڑھیں گے. اچھے ہوں گے تو اچھے طریقے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب
جب کوئی بندہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کسی کو نماز کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے، کسی کو 20واں، کسی کو 8واں، کسی کو 9واں، کسی کو 5واں، کسی کو، یعنی پوری ترتیب ہے، اور یہاں تک کہ کسی کو ربع، کسی کو ثلث اور کسی کو نصف، اور کوئی پوری نماز لے کر جاتا ہے۔ یعنی جو عمل کرتا ہے اس عمل کے مطابق اس کو صلہ ملتا ہے۔ چنانچہ جیسے عمل کریں گے وہ اس کا ثمرہ آئے گا، اور ضرور بھی ضرور آئے گا۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر زندگی میں کسی نے ایک گناہ بھی کیا ہے تو اس گناہ کا ثمرہ اپنی زندگی میں دیکھے گا، توبہ کر لے گا تو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن اس گناہ کا ثمرہ زندگی میں آئے گا، اس گناہ کا اثر زندگی میں آئے گا۔ توبہ کر لی ٹھیک ہے، وہ آخرت کے لیے معافی ہوگی، لیکن دنیا میں اس کا ثمرہ آئے گا، کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا، کیونکہ آخرت میں اس کی سزا نہیں ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی، لیکن اس کا اثر اس کو پڑے گا، حتیٰ کہ اس گناہ کا وسوسہ اس کو تنگ کرے گا، اس گناہ کا وسوسہ پریشان کرے گا۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ تو وہ واقع بہم، نیک عمل کرو گے اثر ضرور آئے گا، برے عمل کریں گے اثر آ کے رہے گا، آپ کی کوئی محنت ضائع نہیں اور آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہے۔ اچھا کیا ہے تو اچھا صلہ، برا کیا ہے تو برا صلہ مل کے رہے گا، کوئی عمل بچے گا نہیں۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اگر استغفار کر لی، توبہ کر لی، اس کا اثر پڑے گا، اس کی معافی مانگنی پڑے گی، ہاں پھر وہ اپنا اثر دکھائے گا، کیونکہ زہر ہے زہر، اللہ نہ کرے یہ زہر ہضم ہو گیا تو بندہ تو مر جاتا ہے، انتڑیاں کٹ جاتی ہیں، اور زہر ہضم نہیں ہوا تو الٹی آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، لگتا ہے بڑا خوفناک ہے، لیکن اچھا ہوا کہ الٹی آ گئی۔ تو وہ ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، وہ عمل پڑھ کے رہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے اور اس کے اثر سے بھی محفوظ فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے۔ بعض حضرات کو یہاں پر یہ غلط فہمی ہوئی کہ جنات سے مراد جو ہے وہ بہت ساری جنتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک جنت نہیں ہے بلکہ بہت ساری جنتیں۔ یہ صریح غلطی ہے، نہ عربی سے نہ واقفیت کی وجہ سے ایسی غلطی۔ یہ کچھ پاکستان میں ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے ایسی بات لکھی ہے، خیر وہ مفسرین تو نہیں ہیں لیکن بہرحال تفاسیر ان کی موجود ہیں، ان کی طرف منسوب۔ تو جب بھی دیکھیں جمع کے اوپر کبھی بھی عام طور پہ الف لام نہیں آتا، جب الف لام آتا ہے تو الف لام کی قسمیں ہوتی ہیں، اس قسم میں ایک قسم ہے عہد ذہنی۔ جیسے ایک مثال ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ وضو کر رہا ہے، ابھی آ رہا ہے وہ بندہ وضو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وضو خانہ سامنے ہے، وہاں سے وضو کر کے آ رہا ہے، ٹھیک، اس کا یہ مطلب ہے۔ ایک بندہ گھر سے آ رہا ہے تو وہی گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے گھر سے وضو کمرے سے کر کے آ رہا ہے، یا جہاں اس کا واش بیسن لگا ہے وہاں سے وضو کر کے آ رہا ہے، تو گھر سے وضو تو نہیں کرتا بلکہ واش بیسن سے وضو کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک دماغ میں بات بیک سینیریو سیاق میں موجود ہوتی ہے۔ عربی زبان میں اس سیاق کو الف لام عہدی کہتے ہیں۔ تو الجنات کا جو لفظ ہے یہاں پہ واضح کہ جنت ایک ہی ہے لیکن اس کے پورشنز ہیں، اس کے درجات ہیں، اور کتنے درجات ہیں لا متناہی لا تعدی لا تحصی، نہ گن سکتے ہیں نہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اور لوگوں کی رسائی ہر درجے تک ہوگی، وہ اڑ کے جایا کریں گے۔ اللہ ہم سب کی کو نصیب فرمائے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس جو چاہیں گے ان کو دیا جائے گا، اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو اب اللہ کے ذمہ لازم ہے، نہیں، اللہ کے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور بڑا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ فضلاً دیتے ہیں۔ فضلاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزدوری کی، اب آپ کو جو مزدوری کے 1000 روپے 2000 ملیں گے وہ آپ کا حق ہے،
آپ کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو دے، لیکن وہ آپ کو یہ 2000 روپے دینے کے ساتھ کہتا ہے بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہو، آپ یہاں بیٹھو کھانا کھا کے جاؤ۔ اب یہ کھانا اس کے ذمے نہیں ہے، تو یہ کھانا جو کھلا رہا ہے یہ فضلاً احساناً کھلا رہا ہے، تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہ اصل میں ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس کی لاجک سائنس نکالی جائے تو ایکچولی یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو پھر اس پہ اجر کیوں؟ یہ فائدہ میرا ہے تو اجر کیوں؟ فرمایا کہ اجر اس لیے ہے کہ یہ اللہ رب العزت فضل سے نوازتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ اللہ نے اپنے فضل کو باندھا ہوا ہے، ان چیزوں کے ساتھ۔ چنانچہ صحابہ کرام کو بعض مواقع پہ اشکال ہوا کہ ایک بندہ جب اپنی اہلیہ سے ملتا ہے تو اس وقت وہ دنیا کا افضل ترین انسان، یا رسول اللہ وہ تو اپنی حاجت پوری کر رہا ہے تو افضل ترین انسان کیسے ہوا؟ تو کہا کہ وہ غلط راستے سے حاجت پوری کر سکتا تھا، صحیح راستے سے اس نے حاجت کو پورا کیا تو اللہ فضلاً احساناً اس کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اس نے غلط راستہ نہیں اپنایا اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے ذمہ جیسے یہ مثال خاص طور پہ اسی لیے دی ہے تاکہ سمجھ میں ہے کہ اس میں تو خالصتاً انسان کا فائدہ ہے، اس میں تو کسی اور کا فائدہ نہیں، خالص انسان کا فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اس پہ اجر دے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ اعمال جو ہم سے کرواتے ہیں ایکچولی یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں نوکری ہماری ضرورت ہے، ایسے نماز بھی ہماری ضرورت ہے، ایسے ذکر اللہ بھی ہماری ضرورت ہے، ایسے تلاوت قرآن بھی ہماری ضرورت ہے۔ ہاں روزی کمانے کے لیے جانا تو ہو سکتا ہے وہ کم ضرورت ہو، یہ اس سے بڑی ضرورت ہے۔ جب ایک انسان یہ ضرورت پوری نہیں کرتا تو پھر اللہ کا فضل و احسان بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ذالک هو الفضل الکبیر۔ اچھا جی، اگر یہی بات ہے تو کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت اگر یہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے اللہ فضل نہیں دیتا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کچھ نہ کہنا کہ اس نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوائی بچے کو کھلانی ہوتی ہے، بچہ نہیں کھاتا تو باپ اس کو تھپڑ لگا کے دوائی کھلاتا ہے، ماں اس کو ٹانگ سے پکڑ کے دوائی کھلاتی ہے، تو اور اس کو سزا بھی ملتی ہے کہ تم دوائی کیوں نہیں کھاتے۔ تو جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، بچہ کبھی نہیں کہتا میری انگلی کاٹو، لیکن پھر بھی اس کی انگلی کاٹی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس میں کینسر پیدا ہو گیا۔ تو ایسے ہی اللہ نے ان وجوہات کی بنیاد پر ان اعمال کے ساتھ جزا اور سزا کو جوڑا ہے، ورنہ اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بے نمازی کو بھی معاف کر دے اور ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والے کو بھی پکڑ لے، تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ ہاں اس کے اوپر کوئی لازم اور واجب نہیں ہے، وہ اپنے فضل سے یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ سمجھے۔